السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا جد الحسن والحسین، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، انتظار بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ معزز حاضرین، ناظرین، سامعین و سامعات، اس وقت ہم اور آپ اجتماعی نکاح کی تقریب میں حاضر ہیں، اور ادارہ فیمس سنجری کے نوجوانوں کی کاوشوں سے، کوششوں سے آج 11 جوڑوں کا نکاح کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ یقیناً ان نوجوانوں کی بے پناہ کاوشیں اور کوششیں ہیں کہ انہوں نے اجتماعی نکاح جو یہ کئی سالوں سے کر رہے ہیں، اس مرتبہ بڑی ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا، اور 11 نکاح کا پروگرام ان لوگوں نے منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے ان کا تعاون کیا ہے ان سب کو اپنی شان کے لائق بہتر جزا اور بہتر صلہ عطا فرمائے۔ چونکہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں نکاح کی تقریب انجام کو پہنچے گی، اور مجھے حکم دیا ہے مولانا نے کہ کچھ نکاح کے متعلق باتیں کی جائے۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی کے 3 دور ہوتے ہیں۔ ایک ہے نکاح سے پہلے کا دور، ایک ہے نکاح کے ایام، اور ایک ہے نکاح کے بعد کا دور۔ نکاح کے بعد کی جو زندگی ہے اس پہ بہت زیادہ اثر انداز انسان کے نکاح کے پہلے کی زندگی ہوتی ہے۔ اگر نکاح سے پہلے انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، پاک دامن رہے، یعنی اپنے آپ کو بدی سے، بدکاری سے اور بے حیائی کے کاموں سے محفوظ رکھے، تو اس کو جوانی میں برائی اور بدی سے محفوظ رہنے کا صلہ نکاح کی بعد کی زندگی میں نصیب ہوتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے بالفرض اگر نکاح سے پہلے اس سے کوئی گناہ، بدی یا برائی ہو گئی، تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دولہا دلہن کو نکاح پڑھانے سے پہلے توبہ اور استغفار کراتے ہیں، تاکہ نکاح سے پہلے اگر اس سے کوئی غلطی یا کوئی گناہ یا کوئی بدی سرزد ہو گئی ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اب توبہ کر لے، تاکہ یہ توبہ کی برکتیں
اس کو نکاح کے بعد کی زندگی میں نصیب ہو۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے جوان برائی میں اور بے حیائی میں، خاص طور پر ناجائز تعلقات میں، ایک دوسرے پر بدنظری کرنے میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے چند اشعار کہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں، تمہاری بیویاں، تمہاری بہنیں، تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن رہے تو تمہیں چاہیے کہ تم پاک دامن رہو۔ اگر تم پاک دامن رہو گے تو تمہارے گھر کی عورتیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی پاک دامن رہے گی، اور اگر تم پاک دامن نہ رہے تو کہا گیا کہ ہر قرض لینے والا جب اس قرض کو ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی مرضی کے ساتھ ادا کرتا ہے، لیکن زنا ایسا قرض ہے کہ ادھر تم نے کسی کی گھر کی عورت سے زنا کیا، ادھر تمہاری گھر کی عورت سے گویا کہ وہ قرض خود بخود ادا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ بالکل مثال پھٹ بیٹھتی ہے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر اگر لوگ کسی کے مٹی کے گھر پہ پتھر پھینکتے ہیں تو اس کے مٹی کا مکان ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، لیکن شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر پھینکنے والوں کا مکان خود بخود چکنا چور ہو جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر ایک باغیرت بھائی، یہاں پہنچ کر ایک باغیرت شوہر، یہاں پہنچ کر ایک باغیرت بیٹا اس منزل پر پہنچ کر کے فکر مند ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے اپنی بہن کی عزت کو تحفظ دینا ہے تو مجھے کسی کی بہن کی عزت کو محفوظ رکھنا ہوگا، اگر میں نے کسی کی اپنی بیوی کی عزت کو تحفظ دینا ہے تو مجھے کسی کی بیوی کی عزت کو تحفظ دینا ہوگا۔ یہی اسلام کا وہ خوبصورت قانون ہے، یہی اسلام کا وہ خوبصورت معیار ہے۔ اللہ اکبر، جو کسی کی عورت، بہن، بیٹی، ماں، بیوی کی عزت کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ممکن ہے یہاں پہنچ کر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ اگر ہم کسی کی گھر کی عورت پہ بدنظری کریں گے تو ہمارے گھر کی عورت پر بدنظری کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کسی کی عصمت کو تار تار کریں گے تو ہمارے گھر کی عورتوں کی عصمت تار تار کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک حدیث پاک سماعت کریں۔ اللہ کے حبیب، غیب دا نبی، مصطفیٰ کریم، رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوان آتا ہے اور وہ جوان آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں۔ یقیناً یہ اس جوان کی جرأت کتنی بڑی تھی، بلکہ اگر حدیث کو آپ گہرائی کی نظر سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حالات کے آگے کتنا مغلوب تھا، وہ اپنے جذبات کے آگے، اپنی خواہشات کے آگے کتنا مغلوب تھا، کس قدر اس پر اس کی شہوت غالب تھی، کس قدر اس کی خواہشات غالب تھی، کس قدر اس کے اندر گناہ کا جذبہ کا غلبہ تھا کہ آج ایک انسان، ایک جوان کسی مسجد کے امام سے یہ بات نہیں کر سکتا، لیکن اس جوان کے اندر گناہ کی خواہشات کتنی انگڑائی لے رہی تھی کہ اس نے ہمت کر کے یہ بات مسجد کے صرف امام سے نہیں بلکہ امام الانبیاء سے کیا، سید الانبیاء سے کیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں۔ حالانکہ کوئی مذہب دنیا میں ایسا نہیں ہے جس مذہب میں زنا کرنے کی اجازت ہو، ہر مذہب میں زنا کو برا جانا گیا ہے، اور زنا وہ گندگی ہے، پاپ وہ گندگی ہے، بدی وہ گندگی ہے کہ اللہ اکبر
انسان کے جسم پہ نجاست لگ جائے تو چند چلو پانی سے اس کو دھلا جا سکتا ہے، لیکن زنا وہ بدترین گناہ ہے۔ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے اور اس کے دل پر زنا کے گناہ کے دھبے لگتے ہیں، اگر وہ 7 سمندروں کے پانی سے غسل کر لے تو اس کے دل پر جو گناہ کا دھبا لگا ہے 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے دل پہ لگے ہوئے گناہ کے دھبے کو دھل نہیں سکتا۔ اور اللہ اکبر، بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو فوراً معاف کر دیے جاتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جو توبہ کی برکت سے معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن زنا وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا انسان کو اس کی نسلوں تک ملتی رہتی ہے اور اس کی نسلیں پریشان رہتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا میں نے کیا گناہ کر دیا، میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، ہر سال عمرہ بھی کرتا ہوں، میں تو حج بھی کر چکا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، لیکن پریشان رہتا ہوں۔ ممکن ہے اس کے خاندان میں اوپر اس کے باپ داداؤں نے کسی کی عصمت کو تار تار کیا تھا جس کی نحوست آج تک ان کی اولاد کو پہنچ رہی ہے، اور اللہ اکبر ان کو بے چین اور بے قرار کر رہی ہے۔ کسی نے کہا تھا لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی، یہی معاملہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جوانی میں گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جوانی کے جذبات میں بہ کر گناہ کرنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی اولاد کا بھلا چاہنے والوں، اپنی نسلوں کا بھلا چاہنے والوں، اپنے خاندان کا بھلا چاہنے والوں، مجھے بتاؤ 2 منٹ کی لذت کے لیے، لمحے بھر کی لذت کے لیے تم اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہو، تم اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہو، اپنی نسلوں کی آخرت بھی تباہ کر رہے ہو، اپنے نسلوں کی دنیا کی خوشیوں کو بھی چھین رہے ہو۔ اس لیے یاد رکھنا، اسلام نے گناہ کو اور زنا کے خاتمے کے لیے نکاح کو عام کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، نکاح کو عام کرو، نکاح کی کثرت کرو تاکہ زنا کا خاتمہ ہو جائے۔ مگر افسوس، حالات کی ستم ظریفی، لوگوں کی ظلم، لوگوں نے نکاح میں ایسی رسومات کو قائم کر دیا، اب نکاح کرنا مشکل ہو گیا اور لوگوں کے لیے زنا کرنا آسان ہو گیا۔ اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم ضرور ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں نے بہت طویل گفتگو نہیں کرنا، جلدی سے اشارے دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ نکاح کی تقریب جلد سے جلد جو ہے تکمیل کو پہنچے اور آگے کا پروگرام آپ سماعت کر سکیں۔ وہ جوان اللہ کے رسول کے پاس کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں۔ محفل میں جو صحابہ تھے وہ غصے میں آ گئے، کسی نے تلوار نکال لی، اس ظالم کی گردن اڑا دیں گے، اس نے ہمارے نبی سے ایسا سوال کیوں کیا؟ مگر قربان رحمت للعالمین کی، رحمت للعالمینی پر، حضور کے اخلاق پر، حضور کے کردار پر، حضور کی امت سے محبتوں پر، حضور کی امت سے شفقتوں پر، ہائے ہائے آنے والا زنا کی اجازت مانگتا ہے، لوگوں کی تلواریں نکل جاتی ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ پیغام دیا گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نفرت مت کرو، مرض سے نفرت کر سکتے ہو لیکن مریض سے نفرت مت کرو۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی ہم سب کے آقا و مولا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار نکالنے والے صحابہ سے فرمایا یہ بات مجھ سے کرتا ہے، جذبات میں تم کیوں آتے ہو؟ اس کے بعد میرے نبی نے اس جوان سے کہا اے جوان کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے بہت جذباتی کیفیت میں کہا، چونکہ ماں کی بات ہو رہی تھی، اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری ماں کے ساتھ زنا کرے۔ پھر میرے کریم آقا نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر میرے سرکار نے فرمایا تیری بیٹی اور تیری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے کیا تو اس کو پسند کرے گا؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا اگر تو کسی کے ساتھ زنا کرے گا یا تو وہ کسی کی ماں ہوگی یا تو وہ کسی کی بہن ہوگی یا تو وہ کسی کی بیوی ہوگی یا تو وہ کسی
की बेटी होगी, जब तू अपनी घर की औरतों के साथ इस फेले बद को पसंद नहीं करता तो कोई और अपने घर वाली के साथ कैसे पसंद करेगा। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके सीने पे हाथ रखकर कहा, अल्लाह इसके दिल में गुनाह की नफरत पैदा कर दे। एक लम्हे के अंदर उस शख्स के दिल की जिंदगी तब्दील हो जाती है और ज़िना से नफरत पैदा हो जाती है। और फिर हदीस मुबारका से ये इशारा भी मिलता है, इशारतुन नस के तौर पर हदीस कह रही है, मेरे आका ने फरमाया, अगर क्या तू ये पसंद करता है कि तेरी माँ के साथ कोई जिना करे, मतलब ये भी निकल सकता है कि अगर तू किसी के माँ के साथ जिना करेगा तो तेरी माँ के साथ भी जिना किया जा सकता है। अगर तू किसी की बहन के साथ जिना करेगा तो तेरी बहन के साथ भी जिना किया जा सकता है। अगर तू किसी की बीवी और बेटी के साथ जिना करेगा तो तेरी बीवी और बेटी के साथ भी जिना किया जा सकता है। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग अपने घर की औरतों की इज्जत को तहफ्फुज देना चाहते हैं लेकिन दूसरों के साथ बदकारी करके वो अपने घर की औरतों की इज्जत को खुद नीलाम करते हैं, उन लोगों का अंजाम क्या होगा। तो ये निकाह के पहले की जिंदगी है। इंसान निकाह से पहले की जिंदगी को बदी से पाक रखे, पाक दामन रहे, नेकियों पर कायम रहे, नेकियों पे इस्तिकामत रखे और फिर जब निकाह करे तो निकाह करते वक्त भी उसको चाहिए कि वो निकाह करते वक्त कोई ऐसा काम न करे जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाएं। आज लोग निकाह करते हैं, एक सुन्नत पर अमल करने के लिए निकलते हैं, हजारों बिदआत और खुराफात में पड़ते हैं, डीजे लगाए जाते हैं, अलग अलग रसूमात होती है, रत जगह में नाचते हैं, गाने गाते हैं, ढोल पीटे जाते हैं और अल्लाह रसूल को नाराज किया जाता है। बेपर्दगी होती है, मर्द और औरतों का इख्तिलात होता है, ये सारी चीजें अल्लाह रसूल को नाराज करने वाली है। और फिर निकाह के बाद की जिंदगी, निकाह के बाद की जिंदगी ये है कि जिसको तुमने अपना शरीके हयात बनाया है, जिसको तुमने अपनी जिंदगी का पार्टनर बनाया है, पार्टनर ऑफ लाइफ जिसको आपने अपनी जिंदगी का बनाया है, उसके साथ हमारा और आपका सलूक बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने किसी से एक मिनट के लिए दोस्ती की, एक मिनट के लिए, तो क़यामत के दिन अल्लाह उस एक मिनट की दोस्ती के बारे में भी पूछेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम एक बस में 2 लोग सफर कर रहे हैं या 4 लोग सफर कर रहे हैं तो एक सीट पे जो 2 लोग बैठे थे तो अल्लाह ताला उस सफर के मुतालिक भी पूछेगा कि जब तुम दोनों एक सीट पर बैठे थे, एक सवारी पर बैठे थे, तो तुमने उसकी हक तलफी क्यों की थी। मुमकिन है कि उसकी हक तलफी करने की बुनियाद पर आप नमाजी होने के बाद भी जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएं, आप रोजेदार होने के बावजूद भी जहन्नम में दाखिल कर दिए जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी के साथ हम एक सीट पर बैठे और उसका हक अदा न करें, उसकी हक तलफी करें, तो भी नमाजी होने के बावजूद जहन्नम में जा सकते हो। तो जिसको जिंदगी का पार्टनर बनाया, जिसको शरीके हयात बनाया, जिसको बीवी बनाया, अगर आपने उसकी हक तलफी की तो क़यामत के दिन आपका अंजाम क्या होगा। अच्छी तरह याद रखना, जो लोग औरतों को पैर की जूती समझते हैं, जो लोग औरतों को कनीज समझते हैं, जो लोग औरतों को खादिमा समझते हैं, जो लोग औरतों को गुलाम समझते हैं, ये उनकी फिक्र इस्लामी फिक्र नहीं है, बल्कि एक मिनट की दोस्ती के मुतालिक पूछा जाएगा। और याद रखना, अगर अल्लाह के हुकूक की अदा करने में कोताही हुई तो अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन अगर आपने बंदों के हुकूक अदा करने में कोताही की तो जब तक के बंदा माफ नहीं करेगा उस वक्त तक भी अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। तो ये जो बीवी के हुकूक हम पर हैं और खवातीन मौजूद है तो शौहर के हुकूक जो उन पर हैं, बस 2 बातें अर्ज करके बात खत्म करना चाहता हूं। देखो, आज लोग बीवी की खुशी का ख्याल नहीं करते, बल्कि अब तो लोग बीवी से अबे तबे से बात करते हैं, गाली गलौज से बात करते हैं। मैंने अक्सर अपनी कौम को पैगाम दिया कि जिस मजहब में जो पिस्सू हमें काटता है, पिस्सू एक छोटा सा कीड़ा होता है, बल्कि एक नजर में वो दिखता भी नहीं है। पिस्सू इतना छोटा कीड़ा होता है कि एक नजर में वो दिखता भी नहीं है, गौर करो तो दिखता है। हदीस की मशहूर किताब है
الترغیب و ترہیب، الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے کہ اگر کسی نے پسو کو بھی گالی دی ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کے متعلق بھی تم سے سوال فرمائے گا۔ تو جب پسو کو گالی دینا جائز نہیں ہے تو اپنی بیوی کو گالی دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ جو ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں لوگ، قیامت کے دن وہ اپنا انجام تو سوچیں۔ یہ نکاح کھیل تماشا نہیں ہے، یہ نکاح صرف نفسانی خواہشات کی تسکین کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ نکاح وہ ہے دو اجنبی دلوں کا ملاپ، دو دوریوں کا قرب، دو ہجروں کا وصل میں تبدیل ہونا، دو دلوں کا آپس میں قریب ہونا، دونوں کا ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا، دو خاندانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، دونوں کے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، یہ اسلامی نکاح ہے۔ اور جگہ نکاح کا تصور الگ ہے، مسلمانوں کے یہاں نکاح کا تصور الگ ہے۔ دیکھو نکاح کا تصور ہمارے یہاں کتنا خوبصورت ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک بیوی ہے جن کا نام ہے حضرت صفیہ۔ یہ حضرت صفیہ ایک یہودی کی بیٹی تھی۔ حضرت صفیہ ایک یہودی کی بیٹی تھی۔ ایک جنگ کے موقع پر یہ کنیز بن کر کے حضور کی بارگاہ میں آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ حضرت صفیہ کے ساتھ حضور نے نکاح کیا۔ اب ذرا توجہ کرنا کہ نکاح کس قدر احترام سکھاتا ہے، نکاح کیسی محبتوں کی باتیں بتاتا ہے۔ یہودی کی بیٹی ہے وہ حضرت سیدہ صفیہ ام المومنین، ہم سب کی امی جان، حضور نے نکاح کیا تو چونکہ جنگ ہوئی تھی اور جنگ میں کافر یہودی مال غنیمت چھوڑ کے بھاگ گئے تھے تو صحابہ نے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا تھا، ان کی بکریوں پر، ان کے اونٹوں پر، ان کے برتنوں پر، ان کے کپڑوں پر۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا تو صحابہ نے کہا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اب یہ لوگ یہودی تو ہیں لیکن چونکہ ان کا رشتہ سسرال کے اعتبار سے آپ سے جڑ گیا ہے تو جن کا رشتہ آپ سے جڑ جائے نکاح کے بعد اب ان کا مال ہم اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتے، ہم ان کا مال ان کو لوٹا دیتے ہیں۔ دیکھو حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، صرف رشتہ جڑا ہے، نکاح کے بعد کے رشتے کا احترام کتنا ہے، لیکن یہاں تو کوئی احترام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کی زندگی کے اندر دین نہیں ہے، پھر اس کے بعد عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا، اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا؟ بہت مشہور سی حدیث پاک ہے، عید کا دن تھا، عید کے دن اس زمانے میں حبشی لوگ کچھ کھیل اور کرتب دکھانے کے لیے آتے تھے، جیسے کہ ہمارے یہاں لوگ بانا گھماتے ہیں یا پہلے گھماتے تھے ابھی پتہ نہیں، پھر اس کے بعد کچھ کشتی کے وہ کرتب دکھاتے تھے، ابھی کا کیا حال ہے نہیں پتا۔ ابھی تو سب کی چھٹی ہو گئی، بانا بھی گیا، کشتیاں بھی گئی، ورزش بھی گئی، اب ساری جگہوں جو ہے وہ موبائل نے لے لیا ہے۔ اب موبائل سے فرصت ملے تو دوستوں کو ٹائم دیں، موبائل سے فرصت ملے تو بچوں کو ٹائم دیں، موبائل سے فرصت ملے تو بیوی کو ٹائم دیں، موبائل موبائل موبائل۔ اب تو حالات یہ ہے کہ آدمی سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور جناب موبائل ہی چیک کرتے رہتے ہیں۔ انسان کی اہمیت ختم ہو گئی، موبائل کی اہمیت بڑھ گئی۔ مولا کائنات نے فرمایا چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہے اور انسان محبت کے لیے ہوتا ہے۔ کائنات کا نظام میں بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب چیزوں سے محبت کی جاتی ہے اور انسان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگوں کا حال کیا ہو گیا ہے، لوگ قریب بیٹھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ موبائل میں لگے ہوتے ہیں یا فون پر ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی اہمیت نہیں جانتے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بہرحال بات دور نہ نکلے تو ہوا یہ کہ مدینہ منورہ میں عید کے دن حبشی لوگ آئے اور وہ کرتب دکھانے لگے، اپنے فن دکھانے لگے، کبھی اس نکڑ پر، کبھی اس چوراہے پر، کبھی اس قبیلے میں، کبھی اس قبیلے میں، اس طریقے سے ہونے لگا۔ عید کا دن تھا، عید کا دن خوشیوں کا دن تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی چہیتی بیوی ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ کے گھر میں جلوگر تھے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ
हबशी लोग करतब दिखाने के लिए आए हैं और अपने फन का इजहार कर रहे हैं, क्या तुम उसको देखना चाहोगी, उनके खेल को देखना चाहोगी? उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, जी या रसूल अल्लाह, मैं जरूर देखना चाहूंगी। तो सरकार ने अपनी घर के दरवाजे पर यूं हाथ रखा और हाथ रखकर उम्मुल मोमिनीन ने हुजूर अलैहिस्सलाम के यूं बाजुओं पर अपनी तोड़ी रखी और थोड़ी रखकर वो पर्दे के पीछे से वो उन लोगों का करतब देखने लगी। उनकी वजह से हुजूर भी देख रहे थे। जब वो हबशी लोग करतब दिखा रहे थे तो सरकार ने उम्मुल मोमिनीन से कहा, बस अब तुम्हारा जी भर गया? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, अभी नहीं। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको मौका दिया, फिर वो देखती रही। फिर उसके बाद फरमाया, अब बस करें? अर्ज की, नहीं या रसूल अल्लाह, अभी और देखना है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम थोड़ी देर तक और देखते रहे। उसके बाद उम्मुल मोमिनीन की तबीयत भर गई। फिर आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अब बस मैं सैर हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पर्दा गिरा दिया और वो हबशी लोग चले गए। आप गौर फरमाएं, ये मोहब्बतों का माहौल था। क्या आज हमारे घरों में ये मोहब्बतों का माहौल है? हम किसी से भी फोन पे बात करते हैं तो बिछ जाते हैं, नर्म हो जाते हैं, लेकिन घर से फोन आता है तो पता चल जाता है कि जनाब अपनी बीवी से बात कर रहे हैं। त्योरियां चढ़ जाती है, आवाज ऊंची हो जाती है, जबकि कुरान कहता है वक़ूलु क़ौलन सदीदा। अल्लाह फरमाते हैं मीठी मीठी बात करो, सीधी सीधी बात करो, प्यारी प्यारी बात करो। याद रखना, जिनकी जबानें मीठी नहीं हो सकती उनके दिल कैसे मीठे हो सकते हैं? जिनकी जबानें अच्छी नहीं हो सकती उनके दिल कैसे अच्छे हो सकते हैं? फरमाया गया, हर आदमी अपनी जबान के पर्दे के पीछे में छुपा हुआ है। इंसान लिबास कितना अच्छा पहने, इंसान जूते कितने अच्छे पहने, इंसान खूबसूरत कितना ही हो, आंखें कितनी अच्छी हो, जब तक वो जबान नहीं खोलता उसकी हैसियत पता नहीं चलती। इंसान जबान के पर्दे में छुपा होता है, जब जबान खुलती है तो पता चलता है इस शख्स की हकीकत क्या है। अंदर जो होता है वही जबान के जरिए से बाहर आता है। इसलिए फरमाया गया कि अपनी औरतों से अच्छी बातें करो। मर्दों को चाहिए औरतों से अच्छी बात करे, नरम बात करे, अच्छे लहजे में बात करे, उनको खुश रखे, जो खाए उनको खिलाए, जैसा लिबास पहने उसी कीमत का लिबास अपनी बीवियों को पहनाए, उनके हुकूक का ख्याल रखे। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अपनी बीवी के मुंह में हलाल का एक लुकमा डालता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों की उस मगफिरत उसी वक्त फरमा देता है। आप अंदाजा करें, ये तो हुए शौहर का अंदाज, हालांकि बहुत तवील शौहर के हुकूक हैं, उस पर नहीं जाता। उसके बाद बीवी शौहर का हक कैसे अदा करे, सिर्फ एक हदीस पाक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के शौहर के जिस्म में फोड़े निकल आए और उससे पीप बहने लगे और वो औरत उस पीप को अपनी जबान से चाट कर साफ करे तो भी वो अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। हालांकि जबान से पीप को चाट कर साफ करने की इजाजत नहीं है, ये सिर्फ हुकूक की अहमियत बताने के लिए एक मिसाल दी गई है। जैसे मिसालें दी जाती है, मिसाल दी गई है कि शौहर के बदन के फोड़ों का पीप अगर औरत जबान से चाट चाट कर साफ करे तो भी वो अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। यहाँ पर उन औरतों को चाहिए कि हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटती और औरतें शौहर की शिकायत लेकर अपने माँ बाप के घर पहुंच जाती है, अपनी बहनों को सास और ससुर और नंदों की शिकायत करने लगती है। अच्छी तरह याद रखना कि ये इस्लामी नुक्ते नजर नहीं है। हम दरअसल आखिरी बात कह के अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर दूं ताकि हम निकाह की तरफ बढ़ें। आज सबसे बड़ा मैटर ये है कि हम इज़्दिवाजी जिंदगी सीरियल और फिल्मों को देखकर गुजार रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ तलाक की नौबत आ रही है। हम फिल्मों को और सीरियल को देखकर इज़्दिवाजी जिंदगी न गुजारें,
बल्कि हम मुस्तफ़ा जान रहमत की जिंदगी को पढ़कर अपनी इज़्दवाजी जिंदगी को गुजारें तो इंशाअल्लाह कभी भी तलाक की नौबत नहीं आएगी। सीरियल वालों की जिंदगी 3-4 घंटे की होती है, अपनी जिंदगी 3-4 घंटे की नहीं है। इसलिए कौम की बेटियों को मेरा पैगाम ये है, सीरियल देखकर सास के साथ सुलूक करना मत सीखो। सीरियल और फिल्में देखकर नंदों के साथ और शौहर के साथ सलूक करना मत सीखो। अगर सलूक करना सीखना है तो उम्मुल मोमिनीन आयशा को देख करके घरेलू जिंदगी सीखो, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा को देख करके घरेलू जिंदगी सीखो, उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया को देख करके घरेलू जिंदगी सीखो, उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया को देख करके अपनी घरेलू जिंदगी सीखो, उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब और उम्मे सलमा को देख करके अपनी इज़्दवाजी जिंदगी का तरीका सीखो। और मर्दों को चाहिए कि वो हीरो और सीरियल के अदाकार को अपने लिए आइडियल बनाने की बजाय अल्लाह के नबी की जिंदगी को आइडियल बनाएं कि जिस नबी के बारे में उम्मतुल मोमिनीन फरमाती हैं कि जब हम बीमार हो जाती थी तो हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे घर में आकर के आटा अपने हाथों से गूंदते थे और रोटियों के जो है वो आटे के टुकड़े बनाकर हमारे सामने रखते थे और हमारे काम को आसान कर देते थे। अफसोस की बात यह है कि आज क्या किसी घर के अंदर इस तरह का माहौल है? अगर नहीं है तो फिर घर जहन्नम कदा ही बनेगा, जन्नत निशान नहीं बन सकता। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने नबी की जिंदगी को उसवा बनाएं, जिस नबी की जिंदगी के बारे में कहा गया है तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। इस दुआजी जिंदगी अगर सीखना है तो अल्लाह के नबी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो। किस कदर हुजूर की जिंदगी खूबसूरत थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात का बचा हुआ पानी वहीं से मुंह लगाकर पीते थे जहां से वो लब लगा करके पिया करती थी। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब उन लोगों के साथ खाना खाने के लिए बैठते थे तो उनकी उंगलियों के निशान देखकर हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से लुक्मा उठाते थे। आप गौर करें, अल्लाह अकबर, हम अपना बचा हुआ पानी अपनी बीवी को तो पिला देते हैं लेकिन उसका बचा हुआ पानी पीने में हम अपनी तौहीन समझते हैं। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि जिस वक्त हुजूर का विसाल हुआ उस वक्त हुजूर के मुंह में गोया कि मेरा लुआब मौजूद था, इस शक्ल में कि हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी वक्त मिसवाक करना चाहते थे। अल्लाह के रसूल को मिसवाक से इतना प्यार था कि हुजूर अलैहिस्सलाम मिसवाक करना चाहते थे। मिसवाक हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरे भाई के हाथ में देखी तो इशारा किया कि मिसवाक करना है। मैंने मिसवाक ली तो मिसवाक कुछ सख्त थी। मैंने सोचा हुजूर बीमार हैं, उन्हें मिसवाक नरम करने की जहमत क्यों दूं, तो मैंने अपने दांतों से मिसवाक को चबाया। अब आप जान सकते हैं अच्छी तरह से कि अगर कोई मिसवाक चबाए तो उसका थूक मिसवाक के अंदर तो लग ही जाएगा। तो मिसवाक जब चबाई तो वो गीली हो गई उम्मुल मोमिनीन के लुआब से और फिर उसी हालत में वो हुजूर के मुंह में दी गई और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उसी से मिसवाक किया। इसीलिए उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं जो शरफ अल्लाह ने मुझे दिया है वो हुजूर की किसी बीवी को नहीं दिया। एक तो ये कि हुजूर का जिस वक्त विसाल हुआ हुजूर का सर मेरी गोद में मौजूद था। दूसरी बात ये कि मेरा लुआब हुजूर के लुआब से मिला हुआ था। और तीसरी बात ये कि हुजूर उस दिन दुनिया से तशरीफ ले गए जो मेरी बारी का दिन था और हुजूर का विसाल मेरे घर के अंदर हुआ। ये शरफ मुझे मिला है और हुजूर की किसी बीवी को नसीब नहीं हुआ। आप गौर करें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिनके तलवों में जिब्रील अमीन के ताज के मोती सजदा करते हैं वो रसूल अपनी अज़वाज मुताहरात की गोद में सर रख करके कभी कभी आराम फरमाया करते थे। अब आप मुझे बताएं, कोई शौहर अपनी बीवी की गोद को तकिया बनाए तो मोहब्बतों का आलम क्या होगा। हमने तो औरतों को टिश्यू समझ रखा है, जब पसीना आया टिश्यू निकाला, पोंछा और फेंक दिया। ये आज मर्दों का हाल हो गया है। जरूरत के मुताबिक जैसे जानवर चरागाह में जागता है और पेट भर जाता है तो भागते हुए निकल
نکل جاتا ہے تو کون اور میں کون، ایسے ہی آج کے مردوں کا حال ہو گیا ہے۔ نہیں عورتیں جو ہے وہ ٹیشو نہیں ہے، عورتیں یوز کر کے پھینک دینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے تمہاری عورتوں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، تمہارے لیے چین کا ذریعہ بنایا ہے، تمہارے لیے اطمینان کا ذریعہ بنایا ہے۔ میرے بھائیوں آؤ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھو، اپنے آقا کی سیرت کو پڑھو اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ میرے عزیزو اگر حضور کی زندگی پڑھ کے اپنے ازدواجی زندگی کو گزارو گے تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ کبھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ اگر عورتیں ازواج مطہرات کا اسوہ اختیار کر لیں اور مرد حضور کی سنتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ نہ کبھی بیوی طلاق مانگے گی نہ کبھی شوہر طلاق دے گا اور گھر محبتوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ لیکن افسوس ہم اپنے دین سے دور ہیں، ہمارے سارے مسائل اس لیے ہیں کہ ہم اپنے دین سے دور ہو گئے ہیں۔ دوسرے لوگ مذہب اسلام کو پڑھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں اور مسلمان اپنے مذہب کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا اسلام سے جتنا دور ہوتے جاؤ گے اتنا ہی مصیبتوں میں پھنستے جاؤ گے۔ آؤ اسلام سے قریب آئیں، وہ اسلام جس نے غلاموں کو آقا بنا دیا، جس نے منگتوں کو سلطان بنا دیا، جس نے گداؤں کو بادشاہ بنا دیا، جس نے بھکاریوں کو داتا بنا دیا، جس نے ذلیلوں کو عزت دار بنا دیا، جس نے گمراہوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا، جو نہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ اکبر، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اسلام کے قریب آؤ، دین پڑھو، دین پر عمل کرو، دین پسند مت بنو صرف بلکہ دین پابند بنو تاکہ دنیا میں بھی سکون ملے، قبر میں بھی سکون ملے اور آخرت میں بھی سکون ملے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ فیمس سنجری گروپ کے جو جوان ہیں انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ 11 غریب بچیاں کو دلہن بنایا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں انہوں نے غریبوں کی بیٹیوں کو دلہن بنایا، اللہ ان کی زندگیوں کو دلہن کی طرح سجا دے، اور جن لوگوں نے ان کا تعاون کیا جس طرح بھی کیا اللہ سب کو بہتر جزا اور بہتر صلہ عطا فرمائے۔ آئیے تقریب نکاح میں تمام دولہا حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ کلمہ شریف بھی پڑھ لیں اور اللہ توفیق دے تو آپ بھی پڑھ لیں توبہ کی نیت سے، پھر انشاءاللہ تقریب نکاح پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اب
نکاح کا خطبہ ہوا چاہتا ہے، خطبہ نکاح ہوگا، پھر اس کے بعد ایجاب و قبول، اور آپ نے جانا نہیں ہے انشاءاللہ پھر یہاں پر عالمی شہرت یافتہ ثناخان رسول بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب تشریف لائیں گے اور وہ آپ کو نعتیں سنائیں گے۔ مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ ایجاب و قبول سے پہلے جو ایک چھوٹی سی بات نامکمل رہی ہے اس کو مکمل کروں، اس کو کر دے، پھر اس کے بعد نکاح کا خطبہ پڑھتا ہوں۔ اگر کسی کو تقدیر کی وجہ سے اس کی بیوی تھوڑی ٹیڑھی ترچھی مل جائے تو اس نے کرنا کیا کرنا چاہیے اس کو؟ ایک بات تو پہلے آپ سمجھ لیں کہ محدث صاحب ہو کہ مفتی صاحب ہو کہ ولی صاحب ہو کہ حافظ صاحب ہو کہ امام صاحب ہو کہ لیڈر صاحب ہو، ایم ایل اے صاحب ہو، ایم پی صاحب ہو، ڈاکٹر صاحب ہو، وکیل صاحب ہو یا جج صاحب ہو، کسی کی بھی بیوی کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ بات عورتیں سن رہی ہے تو وہ برا نہیں مانے، آگے پہلے میری گفتگو آخری تک سنیں۔ کبھی کبھی لوگ دو چار جملے سن کے واویلا کرتے ہیں، یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا، ارے آخری تک پہلے سن لیں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کبھی کسی کی بیوی سیدھی نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عورتوں کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ خود بنانے والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا تو سیدھی بیوی ڈھونڈنے کیوں نکلتے ہو؟ ملے گی نہیں، عورت تو سیدھی ہے ہی نہیں، کسی دور کی عورت سیدھی نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ نے کہہ دیا ہم اللہ کی مانیں گے، ملا کی تو نہیں مانیں گے نا۔ ایک بیوی عورت سیدھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کو بنایا اللہ نے پسلی سے، اور پسلی کوئی سیدھی نہیں ہوتی، آپ دیکھ لیں ٹیڑھی ہوتی ہے، لیکن پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے مگر آپ کی ہوتی ہے۔ بات خاص یہ ہے، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے مگر ہوتی ہے آپ کی، اور جو چیز اپنی ہوتی ہے وہ پھر کیسی بھی ہو وہ نکال کے پھینکی نہیں جاتی بلکہ اس کو رکھ کر کے نبھایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عورتیں ٹیڑھی پسلی سے بنی ہیں، اس کو سیدھا کرنے مت جانا۔ بھئی جس کو اللہ نے ٹیڑھا بنایا اب اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو وہ سیدھی تو نہیں ہوگی، البتہ وہ ٹوٹ جائے گا۔ پسلی کی ہڈی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ ارے کتے کی دم جو ہوتی ہے نا وہ نرم ہوتی ہے اگر ٹیڑھی ہوتی ہے، انسان کی پسلی تو سخت ہو کر ٹیڑھی ہوتی ہے، تو جو نرم ہو کر کے کبھی سیدھی نہ ہو سکے وہ سخت ہو کر کے کیسے سیدھی ہو سکتی ہے؟ یہ بات ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کو سیدھا کرنے مت جانا، وہاں بکراتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور نے کہا سیدھا کرنے مت جانا ورنہ تو توڑ دے گا، اور توڑنے ہی کو طلاق کہتے ہیں۔ تو سیدھا نہیں کرنا، جیسی ٹیڑھی ہے ویسے ہی ٹیڑھی سے نبھا کرنا ہے، پیار پیار سے، محبت محبت سے۔ اگر وہ منہ چلائے آپ نے ہنس دینا ہے، آپ نے نکل جانا ہے، مسکرا دینا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو سب کو پچھاڑ دے اور وہ کسی کو پچھاڑ نہ سکے، جو سب کو پچھاڑ دے وہ اور اس کو کوئی پچھاڑ نہ سکے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، جو سب کو پچھاڑ دے اور اس کو کوئی پچھاڑ نہ سکے وہ بڑا پہلوان نہیں ہے، بلکہ جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے وہ سب سے بڑا بہادر اور پہلوان ہے۔ اب پتہ چلا بہادر لوگ کون ہیں؟ جو غصہ پی جاتے، جو غصے میں تھر تھر کانپے، آنکھیں نکالے، مار ٹھوک کرے اور ضربہ یضربو کی گردان پڑنے لگے، وہ لوگ بہادر نہیں ہیں، بلکہ عفو در گزر سے جو کام لے وہ لوگ بہادر اور پہلوان ہیں۔ ایسے ہی ہوا، ایک بزرگ تھے بہت بڑے، حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن خرقانی۔ یہ شیخ ابو الحسن خرقانی کون ہیں؟ ان کو پہلے آپ سمجھ لیں۔ یہ شیخ ابو الحسن خرقانی وہ ہیں کہ جب محمود غزنوی نے
محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر کئی حملے کیے، جی محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر کئی حملے کیے اور وہ کامیاب نہیں ہو سکا تو وہ پہنچا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں، اور کہا شیخ صاحب میری تلوار ناکام ہے، آپ کچھ ایسا کریں کہ مجھے اللہ کامیابی دے۔ تو شیخ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا بیٹے میرا یہ جبہ لے کر جاؤ، اور جب تمہاری طاقت ناکام ہو جائے تو اس جبے کو رکھ کر اس کے وسیلے سے دعا کرنا، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ آپ سوچو محمود آئے ہندوستان، جبہ رکھ کر دعا کی، اور اس کے بعد ہندوستان کے بعض علاقے فتح ہو گئے۔ جس کے جبے میں اتنی تاثیر ہو کہ اس کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہو، اس شخص کے وجود کی تاثیر کیا ہوگی؟ اس شخص کے وجود کی تاثیر کیا ہوگی؟ وہ ہیں شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب شیخ ابو الحسن خرقانی اتنے بڑے مرتبے پہ کیسے پہنچے؟ ہوا یہ کہ ایک بہت بڑا فلسفی تھا، دنیا کا ایجوکیٹڈ انسان، بہت پڑھا لکھا انسان تھا۔ وہ اتفاق سے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کا مرید ہو گیا، اور جب مرید ہوا تو ایک دن اس کے دل میں خیال آیا بہت دن میں نے ہو گئے شیخ کی زیارت نہیں کی، شیخ ابو الحسن خرقانی کی زیارت نہیں کی، چلنا چاہیے اور حضرت سے ملنا چاہیے۔ خانقاہ میں گیا، خانقاہ میں حضرت تھے نہیں، لوگوں نے کہا گھر گئے، گھر پہ آئے، دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ تو کہا میں فلاں فلسفی ہوں، حضرت کا مرید ہوں، کیا شیخ ابو الحسن خرقانی ہیں؟ وہ اندر سے آواز آئی، ارے وہ مکار، وہ شیخ کب سے بن گیا، وہ حضرت کب سے بن گیا، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یا اللہ، جس کی بیوی اس کو مکار کہے اور کہے کہ وہ شیخ کب سے ہو گئے، وہ حضرت کب سے ہو گئے، وہ تو مکار آدمی ہے۔ انہوں نے سوچا سب سے معتبر بات کس کی؟ بیوی کی۔ ابھی یہ بندہ پہلے دنیاوی پڑھا لکھا تھا، جلدی سے اللہ والوں کو مانتا نہیں تھا، ایک ہی کو مانا تھا۔ اب اس میں بھی گھر سے اس طرح کی بات آئی، دور ایک دوسرا مرید کھڑے رہ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس فلسفی کو بلایا کہ ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ وہ آیا، کہا کہ تو ٹینشن مت لے، فکر مت کر، حضرت جنگل گئے ہوئے ہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے گھر کے لیے، ابھی آتے ہوں گے، مل لینا، پریشان مت ہو۔ لیکن اللہ والے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، پیر روشن ضمیر ہوتا ہے، پیر روشن ضمیر ہوتا ہے۔ روزانہ شیخ ابو الحسن خرقانی اپنے گھر کی لکڑیوں کو، چولہے کی لکڑیوں کو سر پہ رکھ کے لاتے تھے، لیکن اس دن وہ فلسفی صاحب کو جو حضرت کی بیوی نے خطرناک ڈوز دے دیا تھا، تو اب کی مرتبہ حضرت آ رہے تو اس شان سے آ رہے ہیں کہ شیر پر بیٹھے ہوئے ہیں، آگے لکڑی کا گٹھا رکھا ہوا ہے اور سانپ کو ہاتھ میں چابک بنا رکھا ہے، شان سے چلے آ رہے ہیں۔ جب ان کو اس طرح آتے دیکھا تو وہ فلسفی سوچنے لگا، نہیں نہیں، میرے حضرت تو بہت صحیح ہے، اگر غلط ہوتے تو شیر پر بیٹھتے کیوں اور سانپ کو چابک کیوں بناتے؟ ان کی بیوی غلط ہے۔ آیا، پیر چومے، ہاتھ چومے، سرکار ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا بولو حضرت، آپ کے گھر گیا تھا، آپ کی بیوی تو آپ کو مکار کہتی ہے اور کہتی وہ حضرت کب سے ہو گئے، وہ شیخ کب سے ہو گئے، وہ بزرگ کیسے ہو گئے، وہ تو مکار ہے مکار۔ حضرت اگر آپ نے یہ منظر نہ دکھایا ہوتا تو میں کبھی کسی ولی کا معتقد نہ رہ جاتا۔ حضرت آپ پہلا ایک کام کریں، اس بدبخت عورت کو اپنے گھر سے نکال دیں، اس کو طلاق دے دیں، ورنہ لوگ آپ سے بدزن ہو جائیں گے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی نے مسکرا کے کہا خاموش رہو، وہ میری بیوی ہے، وہ میری شریک حیات ہے، اور سنو یہ جو تم منظر دیکھ رہے ہو کہ میں شیر پہ بیٹھ کر اور سانپ کا چابک بناتا ہوں، یہ مرتبہ مجھے نماز روزوں کی وجہ سے نہیں ملا، میری بیوی کے ظلم پر میں نے صبر کیا، اللہ نے مجھے یہ مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مقام عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو نفل عبادتوں سے مرتبہ نہیں ملا، وہ بیوی کی تلخیوں پہ صبر کرنے سے ملا، یہ ہے۔ اور جو دوسری اور آخری بات اختتام کو پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھنا کہ جب بھی بیوی آپ کا دل دکھائے گی تو آپ کے مرتبے بڑھیں گے، اور اگر اللہ نہ کرے آپ سے بیوی کا دل دکھ جائے
تو اس کے بھی مرتبے بڑھیں گے۔ ایک بزرگ تھے، ایک ولی تھے، ان کو لوگ حضرت رسول نما کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ حضرت رسول نما۔ یہ حضرت رسول نما کی کرامت یہ تھی کہ وہ جس کی بھی سفارش کر دیتے بارگاہ رسالت میں، اس بندے کو رسول اللہ کا دیدار ہو جاتا، حضور کی زیارت ہو جاتی۔ اب وہ سب کو زیارت کراتے تھے، جو آتا تھا سرکار رسول نما ہمیں زیارت کرائیں، وہ سفارش کرتے سرکار میں، خواب میں زیارت ہو جاتی، دعا کرتے زیارت ہو جاتی، نظر ڈالتے زیارت ہو جاتی۔ ایک دن ان کی بیوی نے کہا حضرت رسول نما سے، حضرت سب کو زیارت کراتے ہیں، مجھے بھی تو ایک دن زیارت کرائیں، حضور کی زیارت میں بھی کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا، میں تمہیں زیارت کراتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایسے سستی زیارت نہیں ہوگی، تمہیں اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کہ جب تمہاری میری شادی ہوئی تھی تو شادی کے دن نکاح کا جوڑا جو تم نے پہنا تھا وہی جوڑا تم کو پہننا پڑے گا، اور اس دن جیسی چوڑیاں، جیسا سنگھار کیا تھا ویسے ہی سنگھار کرنا پڑے گا، تب تمہیں حضور کا دیدار ہوگا۔ اس نے سوچا چلے بھائی، بال سفید ہو گئے، بڑھاپے سے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی، لیکن دیدار حضور کا جو کرنا ہے، عام طور پہ اس دور میں بھی اور ابھی بھی شادی کے جوڑے لوگ سنبھال کر رکھتے تھے۔ آپ کے یہاں بھی ہوں گے، جو نکاح کے ٹائم آپ نے پہنا ہوگا تو آپ کے گھر پہ بھی وہ شادی کا جوڑا سنبھال کے رکھا گیا ہوگا۔ یہ بڑی یادگار دن ہوتا ہے نا شادی کا دن، تو لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں۔ آپ کے یہاں بھی ہوگا، اہل منبر نے بھی سنبھال کے رکھا ہوگا کہ بڑی محبتوں کا دن ہوتا ہے نا آج کا دن، تو اس نے سنبھال کے رکھا تھا بڑھاپے میں شادی کا جوڑا، حضور کے دیدار کی لالچ میں پہنا، چوڑیاں پہنی، دلہن کی طرح سنگار کیا۔ انہوں نے دیکھا حضرت رسول نما نے پوری سج دج کے دلہن کی طرح بیٹھ گئی۔ وہ اپنے بڑے سالے کے پاس گئے، کہا دیکھا تمہاری بہن کو کیا سوجا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ ایک بار آ کے دیکھو تو صحیح کیا ہوا ہے۔ ان کے بڑے سالے آئے، دیکھا کہ یہ گھونگھٹ ڈال کر چہروں پہ جھریاں، بڑھاپے کا اضمحلال اور بن سنور کر بیٹھی ہے۔ اب بڑے بھائی تھے، تیش میں آ گئے، تیور عروج پر آ گئے، خوب ڈانٹا، بدبخت، بڑھاپے میں سدھرتی نہیں، اور تو نے یہ کیا رنگ نکال رکھا ہے کہ تو بڑھاپے میں دلہن بن کر بیٹھی؟ خوب ڈانٹا، خوب ڈانٹا، خوب ڈانٹا۔ اب جب ڈانٹ پڑی تو دل ٹوٹا، دل ٹوٹا تو آنکھوں سے آنسو نکلے، اور روتے روتے آنکھ لگی تو حضور کا دیدار ہو گیا، سرکار کا دیدار ہو گیا۔ دیدار سے اٹھی تو خوشی خوشی کہتی ہے ارے دیدار کرانا تھا تو سیدھے سیدھے کرا دیتے، اتنے جتن کیوں کروائے؟ فرمایا جن کے دل ٹوٹتے ہیں انہی کو نبی کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تیرے پاس ہر نعمت سبحان موجود تھی، اللہ، تیرے پاس ہر نعمت موجود تھی، اس لیے تیرا دل کبھی ٹوٹا نہیں، اس لیے کبھی تجھے حضور کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ تو میرے عزیزوں، کبھی بیوی دل دکھائے اور دل ٹوٹ جائے تو اس طرح کے انعامات بھی ہوا کرتے ہیں۔ اور میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ شوہر دل دکھائے اور دل ٹوٹ جائے تو اس طرح کے بھی انعامات ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے طلاق اور گھر جا کر بیٹھ جانا، ایک دوسرے پہ کیس کباڑی کرنا، طلاق لینا، ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دینا، بچوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے، خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے۔ آؤ محبتوں کو عام کریں، پیار کو عام کریں، اپنے دلوں سے نفرتیں نکال دیں۔ ایک بہت بڑے مفکر سے کسی نے پوچھا تھا کہ مجھے اچھے دوست نہیں ملتے، انہوں نے فرمایا تو بے وقوف ہے یار، جو دوست ہوتے ہیں وہ اچھے ہی ہوتے ہیں، جو دوست ہوتے ہیں وہ اچھے ہی ہوتے ہیں، تو اچھا نہیں ہے اس لیے تجھے اچھے دوست نہیں ملتے۔ بس ایسا ہی ہے، آپ اچھے بن جائیں، آپ کو اچھی شریک حیات ملے گی۔ اور یاد رکھنا، اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کی بجائے حق ادا کرتے رہو، انشاءاللہ زندگی خوشگوار ہوتی رہے گی۔ جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب انسان حق مانگتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں حق مانگنے کی بجائے آپ حق دیتے رہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی جھگڑوں کا خاتمہ ہوگا۔
نفرتوں کا خاتمہ ہوگا. ایک نہ ایک دن نفرت کرنے والے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. آئیے اپنی بیویوں سے محبت کا آغاز کریں, اپنے بچوں سے محبت کا آغاز کریں, اپنے گھر والوں سے محبت کا آغاز کریں. گھر کو پیار دیں, محلے کو پیار دیں, علاقے کو پیار دیں, شہر کو پیار دیں, ملک کو پیار دیں, دنیا کو پیار دیں. پیار دو گے تو پیار ملے گا, اس لیے کہ کہا جاتا ہے جو دو گے وہی ملے گا, جو بو گے وہی پاؤ گے. اس لیے کہ انسان لے اور دے کا معاملہ, گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ دنیا میں بڑا مشہور ہے. جو دو گے وہی ملے گا. اللہ سے عرض ہے کہ اللہ ہمیں محبت بانٹنے والا بنائے. بابا فرید الدین گنج شکر کی بات مجھے بار بار یاد آتی ہے. فرماتے ہیں کہ کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بونا ورنہ پوری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی. کانٹوں کو بو کر کے, کانٹوں کو پھیلا کر کے سکون نہیں ملتا, سکون تو کانٹوں کو اٹھا کر کے ملا کرتا ہے. اور بابا فرید کا یہ جملہ بھی بڑا یاد آتا ہے. آپ کا ایک مرید تھا, مرید. کچھ لوگ پنچایتی جو لوگ ہوتے ہیں کچھ اچھے ہوتے ہیں, کچھ بدمعاش ہوتے ہیں. کچھ لوگ جوڑنے کا کام کرتے ہیں, کچھ توڑنے کا کام کرتے ہیں. برا لگے تو مجھے معاف کر دینا, لیکن کچھ لوگ پنچایتوں میں جاتے اس لیے تاکہ بگاڑیں. لیکن یاد رکھیں توڑنے والے ٹوٹیں گے, جوڑنے والے جڑیں گے. اس لیے اللہ کو توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا پسند ہے. تو بابا فرید الدین کا ایک مرید تھا جو لوہے کے اوزار بنانے کا کام جانتا تھا. بابا فرید کے مرید نے سوچا کہ میں اپنے پیر کو لوہے کا کون سا اوزار لے جا کر دوں کہ میرے پیر خوش ہو جائیں. اس نے خوبصورت کینچی بنائی اور کینچی بنا کر بابا فرید کے پاس لا کے کہا سرکار میں لوہے کے اوزار بنانا جانتا ہوں, اس لیے میں جو ہے آپ کے لیے کینچی بنا کر لایا ہوں. بابا فرید نے کینچی ہاتھ میں نہیں لیا, فرمایا بیٹا اگر لوہے کے اوزار بنانا تو جانتا ہے تو لوہے سے صرف کینچی اور چھری تھوڑی بنتی ہے, لوہے سے تو سوئی بھی بنتی ہے, سوئی. فرمایا ہم اللہ والے لوگ ہیں, ہمیں کینچی سے کیا کام, ہمیں تو سوئی دھاگے سے کام ہے. اس لیے کہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے. اس لیے ہم ایک کو دو کرنے والے کو پسند نہیں کرتے بلکہ دو کو ایک کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. اب آئیے برسوں سے جو دو تھے ان لوگوں کو ایک کرنے کی رسم ادا کرتے ہیں کہ دو ایک ہو جائیں. یعنی کہ پہلے عبداللہ اور سمینہ الگ الگ تھے, اب عبداللہ اور سمینہ کو ایک کرنے کے لیے حضور کی سنت ادا کرتے ہیں. ہمارے نبی کی سنت بھی کیسی سنت ہے کہ لوگ جو ہے وہ ٹکڑے کرتے ہیں. میرے نبی کی سنت جو ہے ایک قبول ہے میں دو اجنبیوں کو آپس میں جوڑ دیا کرتی ہے, بلکہ دو دولہا دلہن ہی نہیں جڑتے بلکہ دو خاندان جڑ جاتے ہیں, دو شہر جڑ جاتے ہیں, اگر پڑوسی ملک ہے تو دو ملک بھی جڑ جایا کرتے ہیں. آئیے اب ذرا جوڑنے کا شرف حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ, ہمارے مذہب میں نکاح میں شرکت کرنے کے ثواب پر کی ثواب کی بشارت آئی ہے, اس لیے کہ جوڑنے کی جو محفل ہے اس میں مغفرت کی بشارتیں دی جاتی ہیں. تو آئیے حضور علیہ السلام کا پیارا پیارا خطبہ عطا کیا ہوا پڑھتے ہیں اور پھر دو اجنبی دلوں کو جوڑ کر ایک کرنے کا یوں شرف حاصل کرتے ہیں کہ آپ سے تم ہوئے پھر تو کا عنواں ہو گئے, آپ سے تم ہوئے پھر تو کا عنواں ہو گئے, رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے. جو اتنے دور تھے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ دوست بھی باہر رہ جاتے ہیں, والدین بھی باہر رہ جاتے ہیں, اور سانسیں سانسوں میں اتر کر کے فنائیت کا مقام حاصل کر لیتی ہے. آئیے اب اسی خوشگوار ماحول کی طرف چلتے ہیں اور خطبہ نکاح کا شرف حاصل کرتے ہیں.